یہ رمضان ہر سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور اصل آزمائش یہ ہے کہ ہم اسے کہاں خرچ کرتے ہیں۔ بالکل شیخ، میں نے کل بازار میں دیکھا، مزدوروں کی حالت دیکھ کر دل بھر آیا۔ ان کے کپڑے بھی پرانے اور افطار کے وقت صرف پانی اور ایک روٹی۔ ہاں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں مگر مانگتے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سال کچھ نیا کریں، زکوٰۃ بھی دیں مگر ساتھ ساتھ عزت نفس کا بھی خیال رکھیں۔ سیدھی بات ہے شیخ، اگر ہم رقم سیدھی ان کے ہاتھ میں رکھ دیں تو وہ شاید قبول نہ کریں، مگر اگر ہم ان کے گھروں تک چپکے سے پہنچا دیں، جیسے کوئی چھوٹی سی امانت چھوڑ جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے ضرورت مندوں کی فہرست بنائی جائے، کوئی افطار کے پیکٹ تیار کرے، کوئی مالی مدد چپکے سے دے۔ میں جانتا ہوں چند مزدور جو مسجد کے قریب رہتے ہیں، میں خود جا کر دیکھ سکتا ہوں کہ کس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر، تم ہمیشہ دل سے کام کرتے ہو۔ ایک اور بات، مدد صرف پیسے سے نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے بچوں کے لیے کپڑے، قرآن اور اسکول کا سامان بھی دیں۔ یہ تو بہت خوبصورت خیال ہے شیخ، اگر ہم ان بچوں کو علم دیں تو شاید وہ کل خود کسی کے کفیل بن جائیں۔ فہد، یاد رکھو، دینے والا ہمیشہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے، ہم صرف ذریعہ ہیں۔ چلیے روزہ افطار کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ کل سے ہم واقعی کسی کے لیے آسانی بنیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، زکوٰۃ کا وقت ہے۔ جی صاحب، لفافے تیار ہے۔ ایسا کرو کہ ہر لفافے میں 5000 ریال رکھے ہیں۔ ہم ان دیہات میں جائیں گے جہاں ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ کس سمت جائیں گے جناب؟ ساحلی علاقے کی طرف۔ غربت وہاں خاموش ہے مگر دل روشن ہے۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ نیت صاف ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ صاحب دیکھیں، وہ سامنے کوئی چل رہا ہے۔ واقعی دھوپ میں اکیلا؟ السلام علیکم بزرگوار، کہاں سے آ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا، میں یمن سے آ رہا ہوں۔ اور کہاں جا رہے ہو؟ مکہ مکرمہ، بیت اللہ کی زیارت کو عمرہ کرنے۔ کیا تم قانونی طریقے سے آئے ہو؟ نہیں، میرے پاس اتنے وسائل کہاں۔ داخلے کے لیے 2000 ریال ضمانت دینا لازمی تھا اور میرے پاس صرف 200 تھے۔ 100 سفر میں خرچ ہو گئے، 100 باقی ہیں۔ پھر میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور چل دیا۔ کتنے دن سے چل رہے ہو؟ 6 دن سے چل رہا ہوں بغیر رکے۔ روزے سے بھی ہو؟ جی ہاں، روزے سے ہوں۔ اتنی دھوپ، بھوک، پیاس اور پھر بھی روزہ؟ جب نیت اللہ کے لیے ہو تو جسم تھکتا نہیں، دل مضبوط رہتا ہے۔ تم کو چوکیوں پر کسی نے روکا نہیں؟ اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چوکی کے پاس سے گزرا، کسی نے نہ روکا۔ ایک جگہ تو پولیس نے پکڑ بھی لیا، تھانے لے گئے، مگر جب میں نے کہا کہ میرا مقصد صرف اللہ کی زیارت ہے تو انہوں نے خود کہا، جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ تم واقعی اللہ کے سچے بندے ہو۔ صاحب، انہیں کچھ دے دیتے ہیں۔ 2 لفافے ان کے لیے رکھو۔ یہ اللہ کا حصہ ہے، قبول کیجئے۔
یہ سب میرے لیے اتنی بڑی رقم؟ یا اللہ، یہ کیسا کرم ہے تیرا، میں تو تیرا محتاج بندہ ہوں۔ بزرگوار سنبھل جائیے، میرے یمن میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے ساتھ ایک زمین تھی، میں نے اللہ کے نام پر وہ وقف کر دی، وہاں مسجد بنائی، عمارت کمل ہو گئی، مگر فرش اور کچھ سامان باقی تھے۔ میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ انتظام فرما، اور آج تمہارے ذریعے اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ میں تو صرف اللہ کے دیدار کو نکلا تھا، مگر اللہ نے اپنا کرم دکھا دیا۔ اے رب، تیرا وعدہ سچا ہے، توکل کرنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اللہ تم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں مکہ جا رہا ہوں، اپنے رب کے گھر۔ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے۔ یہ نگاہ ہے مستی کی مستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے۔ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے۔ مجھے مسجدوں کی خبر نہیں، مجھے مندروں کا پتہ نہیں، میری عاجزی کو قبول کر، مجھے اور درد و ملال دے۔ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے، کسی ڈوبتے کو اچھال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مقصد آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سنوار دیتا ہے اور دنیا خود اس کے پاس آتی ہے۔ اور اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔